الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين وقال الله تبارك وتعالى هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقصاهم علی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صدر احترام میرے محترم مکرم بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس چار پیسے آ جائیں، دولت آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی پروٹوکول مل جائے، کچھ چار بندے استقبال کرنے والے ہوں، دنیا داروں کی بات تو الگ رہی، بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے گئے کہ وہ ہوتے پیر فقیر ہیں لیکن ان کا مزاج بھی بدل جاتا ہے. لیکن جو حقیقی معنی میں اللہ والا ہوتا ہے، بشک اسے ساری دنیا کی سلطنت مل جائے، وہ اپنی فقیری کو نہیں چھوڑتا. ان کے حکمرانی کا جو سٹائل ہوتا ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ امیر المومنین جا رہا ہے. علاقے کا ایک کونسلر بن جائے، کو دو چار ووٹ اس کو پڑ جائیں، اس کے پاؤں نہیں لگتے. لیکن جس کو حکومت مل جائے اس کا مزاج ہی چینج ہو جاتا ہے، طبیعت ہی، مزاج ہی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ اسے کیوں نہ مل جائے، وہ اپنی فقیری کی لائن کو نہیں چھوڑتا کہ بالآخر میں نے دنیا سے جانا ہے. وہ ہر وقت روتا رہتا ہے. سلطان عالمگیر رحمت اللہ وقت کا بادشاہ ہے اور 5000 سے زیادہ احادیث ان کو زبانی یاد تھی.
جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، ڈر آ جائے، پھر وہ 1000 مرتبہ عہدہ لینے سے قبل سوچتا ہے کہ یار قیامت کے دن میں اپنے عملوں کا حساب نہیں دے سکتا، ساری قوم کا حساب کیسے دوں گا؟ موجودہ افغانستان میں جو موجودہ امیر المومنین ہے، اپنی امارت اسلامیہ کا عہدہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث آئے، بڑے بڑے علماء آئے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، او اللہ والے یہ عہدہ قبول کر، کہنے لگا قیامت کے دن میں سارے افغانستان کا حساب نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن کی کوئی میری ذمہ داری لے لے۔ کہ قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ غالباً 2-3 مرتبہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وقت کا بادشاہ گزرا ہے جس کا نام حضرت شاہ شجاع ہے رحمت اللہ علیہ۔ جتنا دور بادشاہی کا دور گزرا ہے، ایک مرتبہ بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وقت کا بادشاہ بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، فقیر بھی، درویش بھی، سارے دن میں قوم کی خدمت کر رہا ہے اور رات کو ساری رات مصلی پہ بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد آنکھوں میں آنسو ہے، رو رو کر دعا مانگ رہا ہے، الہی قیامت کے دن مجھے رسوائی سے بچانا، مجھے ذلت سے بچانا، الہ العالمین سب کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ الہی میرا کیا بنے گا؟ سارے نبی موجود ہوں گے، سارے پیغمبر موجود ہوں گے، سارے نبی موجود ہوں گے، سارے انسان موجود ہوں گے، الہ العالمین قیامت کی رسوائی سے، ذلت سے مجھے بچا لینا۔ وقت کا بادشاہ نبی کی حدیث سامنے آ گئی، قیامت کے دن رعایا کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ الہ العالمین میں اپنا حساب نہیں دے سکتا، اپنی ساری قوم کا حساب کیسے دوں گا؟ وقت کا بادشاہ حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ فوراً استعفیٰ دے دیا، ہائے میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دے سکتا، اور قوم کے لوگوں میں تمہارا حساب کیسے دوں گا؟ درویشی لائن میں آ گئے، فقیری میں آ گئے، اپنا محل چھوڑ دیا، اپنا بنگلہ چھوڑ دیا، بیٹی جوان ہو گئی، حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ اپنی جوان بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں،
برادری میں نہیں گئے، خاندان میں نہیں گئے، بڑوں میں نہیں گئے۔ حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ مسجدوں میں جا رہے ہیں، فجر کی نماز کسی مسجد میں پڑھی، ظہر کی نماز کسی اور مسجد میں، عصر مغرب کی نماز کسی اور مسجد میں، عشاء کی نماز کسی اور مسجد میں۔ اور شاہ شجاع تجھے کیا ہوا؟ تیرے مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ایک کبھی کہاں نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کس مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے۔ اور شاہ شجاع کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیٹی جوان ہو گئی، بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہا ہوں، مسجدوں میں جاتا ہوں، میں جوان ایسا تلاش کر رہا ہوں جو پابندی سے نماز ادا کرنے والا ہو، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والا ہو۔ ایک مسجد میں گئے، نوجوان کو دیکھا نماز ادا کر رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہے۔ اور نوجوان، تیری جوانی کو خدا نے قبول کر لیا، جس کو مسجد میں آنے کی توفیق مل گئی۔ حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ جب نوجوان نے سلام پھیرا، حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا بزنس کیا ہے، تیرا کاروبار کیا ہے، کیا تو جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے۔ حضرت صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا، پہلا سوال یہ کر دیا، بتا تیری شادی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ فرمانے لگے، اگر شاہ شجاع اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے، ابھی تک نوجوان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ تو استعفیٰ دے چکا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، بابا جی دماغ خراب ہو گیا، لگتا ہے کچھ دماغ میں اثر ہو گیا، بھئی بڑا وہ وقت کا بادشاہ ہے اور میں غریب کا بیٹا، غریب ہوں، بھلا بادشاہ مجھے رشتہ دے۔ حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ فرمانے لگے، بھئی تو ہم ہی تو کہنے لگا چلو جی میں مان گیا، میں ہم ہی بھر لیتا ہوں، لیکن شاہ شجاع اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے، کیا تو ہم ہی بھرتا ہے کہ اسے جا کر تو خود بات کرے گا؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وقت کا بادشاہ اور مسجد میں بیٹھا ہے۔ مختصراً یہ کہ حضرت شاہ شجاع نے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ ایک بات میری سن لے، ٹھیک ہے تو اب فقیری کی لائن میں آ گیا، لیکن بادشاہ تھا، محل میں رہنے والا، بنگلے میں رہنے والا، تیری شہزادی نے ساری زندگی اب اپنی جوانی اس بنگلے میں گزاری، محل میں گزاری، میری فقیری کا اس کو بتا دینا۔ مکان میرا کوئی نہیں، بزنس میرا کوئی نہیں، پیسہ میں کوئی نہیں کما رہا، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ ارے جو محل میں رہنے والی لڑکی ہو بھلا جھونپڑی میں کیسے رہ سکتی ہے؟ فرمانے لگے، او نوجوان میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، خیر ہم بھر لی، بات ہو گئی۔
حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی سے بات کی کہ نوجوان ملا ہے، مسجد میں ملا، بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن بیٹی کاروبار اس کا کوئی نہیں، گھر بار اس کا کوئی نہیں، بزنس اس کا کوئی نہیں، جاب اس کی کوئی نہیں، بس متقی پرہیزگار ہے، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رشتہ ہو گیا، حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، دلہا بھی ساتھ ہے، دلہن بھی ساتھ ہے، وقت کا بادشاہ جس نے اب فقیری لائن اختیار کر لی، اپنی بیٹی کو چھوڑنے جا رہا ہے۔ اس نوجوان کی جب جھونپڑی آ گئی، وہ بادشاہ کی، شاہ شجاع کی بیٹی جھونپڑی کے اندر نہیں جا رہی، اسی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ابا جان میں اندر نہیں جاتی۔ اور کیا ہوا؟ نوجوان بول پڑا، اور شاہ شجاع میں نے تجھے کہہ دیا تھا، جس نے ساری زندگی بنگلے میں گزاری ہو، جس نے ساری زندگی محل میں گزاری ہو، جو شہزادی ہو، بھلا جھونپڑی میں کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ اب دیکھ لے، اس نے جھونپڑی دیکھی، اندر جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ شاہ شجاع کہنے لگا، او بیٹی میں نے تجھے پہلے کہہ دیا تھا، میں نے تجھے اس بچے کے حالات بتا دیے تھے، اب تجھے کیا ہو گیا؟ وہ بچی کہنے لگی، ابا جان آپ نے کہا تھا یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کی ذات پر اس کا بڑا توکل ہے، اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے۔ میں نے جھونپڑی میں جب جھانک کر دیکھا، سامنے پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر روٹی پڑی ہوئی تھی، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا صبح ناشتہ اس نے کیا ہے، دوپہر کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں جس رب نے صبح ناشتہ کرایا وہ ذات دوپہر کو بھی دے گی؟ یہ روٹی دوپہر کے لیے رکھنا توکل کے خلاف ہے۔ وہ نوجوان بھی اللہ کا ولی تھا، درویش تھا، قلندر تھا۔ کہنے لگا، میں تجھے جواب دیتا ہوں، آج میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے افطاری کے لیے یہ روٹی رکھی ہے، میری ماں نہیں، میرا باپ نہیں، میری بہن کوئی نہیں، میرا بھائی کوئی نہیں، میں نے سحری کے لیے 2 روٹیاں بنائی تھی، ایک کھاری ایک افطاری کے لیے میں نے رکھی ہے۔ وہ بچی پھر کہنے لگی، او نوجوان، او دلہا، میرے میاں، یہ افطاری کے لیے بھی روٹی رکھنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ جس رب نے سحری دی ہے وہ افطاری کا بھی انتظام کر دیتا۔ ارے جہاں میاں بیوی اتنے نیک ہوں گے، پھر آگے اولاد کتنی نیک اور صالح پیدا ہوگی۔
جس کے دل میں خدا کا خوف آ گیا، ڈر گیا، جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رضامندی کے سرٹیفکیٹ مل گئے، پھر بھی ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے کاش میں انسان نہ ہوتا، قیامت کے دن خدا کو حساب کیسے دوں گا۔ عثمان غنی قبرستان تشریف لے جاتے، قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روتے، اتنے آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، دونوں رخساروں پر آنسو کی وجہ سے قبر کو دیکھ کر اور رو کر دونوں رخساروں پر نالیاں بن گئی تھی۔ عثمان کیوں روتے ہو؟ تو نبی کا دوہرا داماد ہے، تیرا لقب ذی نورین ہے، تو سے تو نبی حیا کیا کرتے تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ٹانگ مبارک سے چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے، ابو بکر آئے، عثمان آئے، علی آئے، طلحہ زبیر آئے، اسی حالت میں حضور بیٹھے رہے، سامنے عثمان آ گئے، امام الانبیاء نے چادر مبارک اپنی ٹانگ مبارک پہ سیدھی فرما دی۔ صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے صحابہ آئے، اسی حالت میں بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ نے چادر مبارک ٹانگ مبارک پہ درست فرما لی۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور صحابہ میرے عثمان سے خدا کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان رو رہے ہیں، اور کیوں روتے ہو؟ فرمانے لگے قبر پہلی منزل ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اتنا خوف خدا دل پہ موجود ہے، رو کر فرمانے لگے الہی قیامت کے دن صدیق کو رسوا نہ کرنا۔ حالانکہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نبوت کی زبان سے سن رکھا تھا، نبی نے فرما دیا قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب شروع کرنے کے لیے مالک کائنات مجھے فرمائیں گے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حساب کتاب شروع کرنے لگا ہوں، بتا کس سے شروع کروں؟ روایات میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے سامنے لے آئیں گے، میرے صدیق سے حساب شروع کرو۔ مالک کائنات اپنی شان کے مطابق ہنسیں گے، اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے، یار تیرا ہو، دوست تیرا ہو، میں صدیق کا حساب لوں، مجھے شرم آتی ہے۔ شان حضرت ابوبکر صدیق، شان حضرت ابوبکر صدیق۔ سامنے دیکھا باغ پہ پرندہ ٹہنی پہ آ کر بیٹھ گیا، ابو بکر رونے لگے، فرمانے لگے او پرندے تو کتنا خوش قسمت ہے، قیامت کے دن تجھ سے حساب نہیں ہوگا، کاش صدیق بھی ایسا ہو جاتا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں،
سامنے دیکھا بزرگ ہے، دمبا لے کر جا رہا ہے، چوٹ لگ گئی، صحیح چلا نہیں جا رہا، اب بزرگ اس کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا۔ بازار میں اعلان کر دیا ہے کوئی مزدور جسے اٹھا کر، اس جانور کو اٹھا کر، اس دمبے کو اٹھا کر میرے گھر چھوڑ آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ابو بکر فرمانے لگے او اللہ والے، اگر صدیق اٹھا کر تیرے گھر چھوڑ آئے، بتا مجھے کیا معاوضہ دے گا؟ ایک درہم لیا اور دمبا اپنے سر پہ اٹھا کر وقت کا بادشاہ امیر المومنین جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خلیفہ ہے ابو بکر صدیق، وقت کا حکمران ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ بیوہ عورت کے گھر میں روزانہ صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ تہجد کا وقت، بیوہ عورت کی گھر کی صفائی، اس بیچاری کے برتن دھونا، پھر مشکیزہ لے کر پانی بھر کر لانا۔ میں خلیفے کی بات کر رہا ہوں، امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کیا، کئی سال ابو بکر صدیق ایسے ہی کرتے رہے۔ عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ یہ کمائی تو ساری کما رہا ہے ابو بکر، دن کے وقت کسی وقت نہ اس مائی کے گھر عمر چلے گئے۔ بھائی کیا بات ہے وہ؟ میں اس کے وقت سے پہلے آؤں گا، میں تیرے گھر کی صفائی کروں گا۔ لیکن وہ بھی تو صدیق تھا، سب جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے جانے سے قبل، یعنی جو ٹائم تھا، مثال کے طور پر رات 3 بجے جاتے تھے، عمر 2 بجے پہنچ گئے تاکہ یہ کمائی میں کروں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، مائی نے پوچھا من دخل باب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمانے لگے انا عمر۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے عمر تیری۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کے نام میں عمر لگتا ہو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، جادو ٹونا شیطانی عمل ہے۔ جس کے نام میں عمر آ جائے، جنات کا سایہ نہیں ہوتا، جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا، اور ساری زندگی اسے نظر نہیں لگتی۔ مائی کہنے لگی کس لیے آئے ہو؟ فرمانے لگے اماں جان کل نہیں میں آیا تھا، آ کر بتا کر گیا ہوں کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ مائی کہنے لگی عمر وہ تو صفائی کر کے چلے بھی گئے ہیں۔ یار سبحان اللہ تو کہہ دو، اب تو ماشاءاللہ کام شروع ہو گئے دکانوں پہ، اب تو خوش ہو جاؤ نا یار۔ مسجد میں آ کر نہ دل چھوڑ کر نہ بیٹھا کرو۔ اگر مسجد میں آ کر بھی آپ نے دلی اطمینان میسر نہ آئے تو پھر استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ کم از کم یہ 1.5 گھنٹہ جو ہم مسجد میں گزارتے ہیں،
اگر اس میں بھی سکون نہیں ملتا تو پھر کہاں ملے گا؟ بہرحال حضرت شاہ شجاع دیکھے وقت کا حکمران تھا، خلیفہ تھا، بس دل میں خدا کا خوف آ گیا کہ قیامت کے دن حساب میں ساری امت کا کیسے دوں گا۔ ایک خلیفہ گزرے ہیں حضرت خلیفہ عبد المالک رحمت اللہ علیہ، کہہ دو یار، ان کی ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے نکاح میں آئی۔ خلیفہ عبد الملک نے ایک وصیت نامہ تیار کر کے لفافے میں ڈال کر اوپر مہر لگا دی، اس کے اوپر لکھ دیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں یہ لفافہ مرکزی جامع مسجد میں کھولنا۔ فوت ہو گئے، مرکزی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کا دن تھا، وہ لفافہ کھولا گیا، اس لفافے میں یہ تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو بنا لینا۔ جب مرکزی جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا اور کسی نے پڑھ کر یہ سنایا عمر بن عبدالعزیز مسجد میں موجود تھے، دلانگ سے زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے، فرمانے لگے خلیفہ صاحب میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اتنی بڑی ذمہ داری دے کر گئے، میں اپنے عملوں سے ڈر رہا تھا کہ کیسے حساب دوں گا، اتنی بڑی ذمہ داری ڈال کر چلے گئے، اب مجھے ساری قوم کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اگلی بات سننا، خلیفہ بن گئے، بیگم کو آ کر یہ نہیں کہا کہ بیگم اب پریشانی کے دن ختم ہو گئے، اب میں خلیفہ بن گیا ہوں، اب تو خاتون اول ہوگی، اب جہاں میں جاؤں جہاں تو جائے پروٹوکول ہوگا، ہٹو بچوں کے ساتھ گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہوں گی، اب مزے ہو گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد بیوی سے جب ہم کلام ہوئے، پہلی بات جو کہ آپ یہ سن کر حیران رہ جاؤ گے کہ یار بادشاہ بن کر کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ اپنی بیوی کو فرمانے لگے اب ایک شرط پر تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے، اگر تجھے منظور ہے پھر تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے، ورنہ میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں۔ او اللہ والے بتا کون سی شرط ہے؟ فرمانے لگے جتنا تیرا زیور، جتنی تیری جولری ہے، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، سارا کا سارا بیت المال میں جمع کرا دے، اگر تو مانتی ہے ٹھیک ہے، اگر تو رضامند نہیں میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔
اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ان کے دماغ میں اثر تھا، اور یار دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا، ایک خرید کر بھی نہیں دیا، گفٹ خود بھی نہیں دے رہے، جو بات اپنے باپ نے جو اس کو بچی کو دیا تھا وہ بھی چھیننے کو تیار ہے۔ بیوی نے ایک بات پوچھی، میاں صاحب میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے اس کی وجہ بتا سکتے ہو؟ فرمانے لگے جب تم میرے ساتھ چلے گی، یہ زیور تو نے جو اصل باپ کا دیا ہوا ہے یہ پہن کر چلے گی، میری قوم دیکھ کر کہیں یہ نہ کہہ دے کہ بیت المال سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے اپنی بیوی کو جولری خرید کر دی ہے۔ اور ایک دن بھی شاہی لباس میں تجھے نہیں پہننے دوں گا۔ پھر ایسا ہوا ہے۔ وقت کے بادشاہ کی بیوی کا جو لباس تھا وہ کئی جگہوں سے پھٹا ہوا تھا۔ ایک عورت ملنے کے لیے آئی، کس نے بتا دیا کہ وقت کے بادشاہ کا یہ گھر ہے، اور اس گھر کا جو مین گیٹ ہے کل لاکھوں کروڑوں کا دروازہ نہیں، گیٹ نہیں، اربوں خربوں کی جائیداد نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، اس گھر کا گیٹ کا دروازہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، بڑی سی بوریا ہے، اس کا پردہ لٹکا رکھا ہے، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ جب خاتون کی آواز سنی انہیں اندر بلا لیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت اندر برتن دھو رہی تھی، اس دور میں جو بھی صابن وغیرہ تھا وہ برتن کو لگا رکھا ہے، اور اس کو چارپائی پہ بٹھا دیا۔ اندر ایک آدمی آیا، بیوی کہنے لگی اللہ والے بڑی دیر لگا دی، میں نے مٹی یا صابن جو بھی برتن کو لگا رکھا ہے، پانی تو ہے نہیں، اندر کنواں ہے، کنویں سے پانی تم نکال کر دیتے ہو پھر میں برتن دھوتی ہوں۔ آج انتظار کرتے کرتے بڑے لیٹ ہو گئے۔ فرمان لگی ہاں کام کچھ ایسے تھے، اس اللہ والے نے کنویں سے پانی نکالا، اس عورت نے وہ برتن دھوئے۔ وہ عورت جو ملنے کے لیے گئی تھی وہ خود کہتی ہے میں نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ برتن دھو کر فارغ ہو گئی، اس عورت کے پاس آئی، کہنے لگی آ جاؤ اپنے بادشاہ سے ملاقات کر لو۔ وہ عورت کہنے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگی یہ تیرے سامنے موجود ہے۔ یہ بادشاہ ہے؟ میں نے یہ سمجھا کہ گھر کا ملازم ہے، کنویں سے پانی نکال کر دے رہا ہے، اور جو مائی یہ برتن دھو رہی ہے یہ گھر کی ملازمہ ہے۔ ایسے حکمران ہوں گے تو عوام کی تقدیر کیوں نہیں بدلے گی؟ ورنہ ایسے حکمران آتے رہیں گے کہ جو قوم کا پیسہ کھانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے کب تک کھاتے رہو گے؟
کب تک حرام جمع کرتے رہو گے؟ اللہ کی ناراضگی جب آتی ہے، پروردگار عالم اپنی حق حلال کی کمائی سے پروردگار عالم ان کو کھانے کی توفیق نہیں دیتے، جب ہی کھائیں گے وہ حرام مال کھائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا گیا 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ وقت کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عید سے 3 دن پہلے بیوی نے کہہ دیا، غریب سے غریب آدمی بھی اپنے بچوں کے لیے عید کی نماز کے لیے، عید کے دن کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس ایک سوٹ بھی ایسا نہیں جس پر پابند نہ لگے ہوئے ہو۔ عید کی نماز کے لیے بچوں کے لیے ایک سوٹ بنا دو۔ جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمانے لگے، تو جانتی ہے جتنی میری تنخواہ ہے وہ ساری کی ساری تنخواہ تجھے دے دیتا ہوں، میری تنخواہ اتنی ہے، بیت المال سے اتنی تنخواہ لیتا ہوں جتنی مزدور کی ہے۔ ابو بکر صدیق ایک دفعہ گھر آئے، کوئی میٹھی چیز بنی ہوئی تھی، ابو بکر نے بیوی کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ ماشاءاللہ حلوے کا نام سنا تو لوگ ہنسنے لگ گئے۔ صرف مولوی نہیں کھاتے الحمدللہ، چھوڑتے تم بھی نہیں۔ وہ ایک جگہ پر میں ولیمے میں تھا، ایک ساتھی کہنے لگا قاری صاحب گاجر کا حلوہ لے آؤ، میں نے کہا لے آؤ، ہم نہیں کھائیں گے تب بھی نام تو ہمارا ہی لگے گا، تو بہتر نہیں کھائی جاؤ۔ میں نے غالباً پہلے بھی آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ تم صرف مولویوں کے بارے میں فتوے لگاتے ہو، مولوی حلوہ کھاتے ہیں، یہ بتاؤ کہ جو روزانہ لاہور میں حلوہ پوری بکتے ہیں یہ کون کھاتا ہے؟ 8-9 بجے تمہیں حلوہ نہیں ملتا، یہ کون کھاتا؟ بھئی ہم تو فری کھانے والے ہیں، وہ تو پیسوں سے ملتا، وہ کون کھاتا ہے؟ میں مولویوں سے کہا کرتا ہوں یار ناراض نہ ہوا کرو، الحمدللہ لوگ ہمیں یہ تو نہیں کہتے کہ مولوی شراب پیتے ہیں، لوگ ہمیں یہ تو نہیں کہتے نا کہ مولوی جوا کھیلتے ہیں، بھئی حلوہ کھاتے ہیں، لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، الحمدللہ ہم کھاتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں یہ حلال ہے حرام تھوڑا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیوی یہ بتا، جتنی میں تنخواہ بیت المال سے لیتا ہوں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بتا یہ حلوہ کھجوروں کا کہاں سے آیا؟ کہنے لگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی تنخواہ آپ کی آتی ہے ان میں ہر مہینے میں ایک ایک پیسہ بچا بچا کر رکھ رہی تھی، 6 مہینے کے بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے، حلوہ بنا لیا۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوئے، فرمانے لگے لگتا ہے صدیق کی تنخواہ بیت المال پہ بوجھ ہے، لگتا یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ مزدور سے زیادہ ہے، بچا بچا کر جو رکھ رہی تھی
تو خیر فرمانے لگے اب دیکھ رہے جتنی تنخواہ ہے اس میں سے گزارا ہے، کپڑے ہم خرید نہیں سکتے۔ بیگم نے ایک رائے دے دی، اب رائے توجہ سے سننا۔ بیگم کہنے لگی میں تجھے یہ نہیں کہتی کہ بیت المال سے کو غبن کر، کسی بیوہ کا حق مار، کسی یتیم کا حق مار، اور میں حیران ہوتا ہوں آج کل لوگ یتیم کا مال کھانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ وہ یتیموں کا مال کھانے والوں، یتیموں کی جائیداد پر قبضہ جمانے والوں، یتیموں کے دکانوں پر قبضہ جمانے والوں، پلاٹوں پر قبضہ کرنے والوں، یتیموں کا مال کھانے والوں، جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں، مسئلہ آ گیا بڑے ذہن میں۔ جب آدمی فوت ہو جائے پروردگار عالم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ جائیداد کا وارث اور حقدار کون ہے؟ یہ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کی جائیداد ہے، دکان ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، اس کا وارث کون ہے؟ اس کی بیوہ، اس کے بچے، یہ وارث ہے کہ نہیں؟ ناراض نہیں ہونا، مسئلہ ہے۔ اس کی جائیداد میں کوئی پیر، فقیر، کوئی مولوی، امام، خطیب، کوئی شیخ الحدیث مرنے والے کی جائیداد کا حصے دار ہے یا نہیں؟ یا اونچی آواز سے جواب دو۔ میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہے تو ہمارے خلافی مولویوں کے۔ ہم ایسے مسئلے نہیں بتاتے کہ جس وقت اٹیک براہ راست مولوی پر آئے۔ بھئی تم اپنی برادری کا خیال رکھتے ہو نا، تو ہم مولوی لوگ بھی اپنی برادری کا خیال رکھتے ہیں۔ مرنے والے کی جائیداد میں بیوہ حقدار، ماں باپ، بہن بھائی، بچے حقدار، مولوی ہے۔ کوئی پیر فقیر ہے، کوئی حاجی نمازی، نہیں حقدار۔ اب مسئلہ سمجھنا، اگر میرے اس بتائے ہوئے مسئلے پر تمہیں ذرہ بھی شک ہو، کسی مسئلے کے مفتی سے جا کر فتویٰ لے لینا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جب تک مرنے والے کی جائیداد تقسیم نہ ہو جائے، مرنے والے کی جائیداد وارثوں میں تقسیم نہ ہو جائے، اس مرنے والے کی جائیداد میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں، مرنے والے کے پیسوں سے مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں۔ مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، اب اس کی جائیداد کا حقدار اس کے وارث ہے۔ اس نے قرض دینا ہے، وہ قرض ادا کرو، وصیت ہے، اس کی وصیت پر عمل کرو۔ اب اگلا مسئلہ سننا،
دفنانے کے بعد واپس ہم ان کے گھر جاتے ہیں، کھانا تیار ہوتا ہے، سارا محلہ ادھر دسترخوان پہ آ کر بیٹھتا ہے۔ اگر مرنے والے کی جائیداد میں سے وہ کھانا تیار ہوا، جائیداد میں سے کھانا بنتا ہے، چاہے اس دن کا کھانا ہو، چاہے تیسرے دن کا ہو، چاہے 7ویں دن کا ہو، چاہے 40واں ہو، چاہے برسی کیوں نہ ہو، علماء کرام نے لکھا ہے جب تک جائیداد تقسیم نہ ہو جائے مرنے والے کے مال میں سے ایک چاول کا دانہ کھانا بھی حرام ہے۔ مرنے والے کے جائیداد میں مولوی وارث نہیں، محلے دار وارث نہیں، اب یہ یتیموں کا مال ہے۔ ہاں جائیداد تقسیم ہو جائے یا جو وارث ہے خوش اسلوبی کے ساتھ کوئی معاملہ وہ طے کر لے، مثلا 4 بیٹے ہیں، چاروں وارث ہیں، کہتے چلو ہمارے باپ نے ہماری بڑی خدمت کی، بڑا ہمارے ساتھ کیا، ہمیں یہاں تک وہ لے کر آیا، باپ دنیا سے چلا گیا، اب باپ کے لیے مسجد بنا دے، مدرسہ، کوئی حرج نہیں۔ وارثوں کی اجازت کے بغیر اور خوشی کے بغیر مرنے والے کی جائیداد میں سے کھانا حرام ہے۔ ہم مولوی لوگ چوڑے ہو کر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیوی کو کہہ کر جاتے ہیں اب 40 دن ہمارے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جلنی، بڑی مشکل سے بابا مرا ہے۔ اتنا بڑا محلہ ہوتا ہے، 40 دن میں کوئی اور پھٹک جاتا ہے، پھر مولوی پھر خوش ہوتا ہے، تم رو رہے ہوتے ہو، مولوی بیگم کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، مبارک ہو، 40 دن سے پہلے کون رگڑا گیا۔ اصال ثواب کرنا ہے، منع نہیں، بیوہ کو دو، کسی یتیم کو دے دو۔ مولوی سالہ سال تمہارے گھر کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اور جس گھر سے مولوی کو کھانا ملتا ہے پھر تم دعا کے لیے آتے ہو، مولوی صاحب دعا کرو، ابا جی بیمار ہے، اب مولوی کو پتا ہو تمہارے گھر سے 40 دن کھانا مجھے ملے گا، تو مولوی کا دماغ خراب ہے کہ وہ تمہارے ابا کے لیے دعا کرے۔ وہ تو تہجد کے وقت بھی اٹھ کر دعا مانگے گا، یا اللہ یہ بابا بڑا امیر کبیر ہے، اس کو سائیڈ پہ کر دے۔ بیوی کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کو بیت المال سے قرضہ لے لو، ہر مہینے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے قرض بیت المال میں جمع کراتے رہیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ فرمانے لگے، او بی بی فاطمہ بتا، کیا تو مجھے گارنٹی دیتی ہے کہ جب تک ہمارا قرض ادا نہیں ہوگا میں زندہ رہوں گا؟ اگر گارنٹی نہیں تو میں مقروض ہو کر نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا میں قرض کی حالت میں مقروض ہو کر دنیا سے جاؤں۔ سب نے اچھا نیا لباس پہن رکھا تھا، عید کا دن تھا، عمر بن عبد رحمت اللہ کے بچوں نے پھٹا ہوا لباس پہن رکھا تھا۔ کیا وہ ناکام ہو گئے؟ بادشاہ کے پھٹے ہوئے کپڑے، بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے، صدیاں بیت گئی، آج تک اللہ نے ان کا نام روشن اور بلند کر رکھا ہے۔ تو دعا کریں پروردگار عالم ایسے درویشوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مزید بات کرنا چاہتا تھا، وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔